حضور اتنا مسکرائے کہ دانت مبارک نظر آنے لگے۔ حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی حضور میری آنکھ دکھتی ہے، یہ درد ہے آنکھ میں۔ تھوڑی دیر کے بعد دوبارہ ملاقات ہوئی تو کھجور کھا رہے تھے، تو حضور فرمانے لگے تیری تو آنکھ دکھتی تھی۔ عرض کی یا رسول اللہ میں دوسری سائیڈ سے کھا رہا ہوں، اس طرح والی دکھتی ہے میں کھجور۔ حضور علیہ السلام کا باقاعدہ دیکھ ہو گیا، حضور اتنا مسکرائے کہ دانت مبارک نظر آنے لگے۔ میں کیا بات ہے، کیا بات ہے، حضور دکھتی ہے آنکھ پر میں کھجور ذرا دوسری سائیڈ سے کھا رہا ہوں۔ جب حضور مسکراتے تھے نا پورے ماحول میں خوشی دوڑ جاتی تھی، چونکہ حضور اکثر غم امت میں پریشان رہتے تھے۔ تو جب حضور یعنی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ساری دنیا دے کر بھی اگر میں وہ کام کر سکوں نا جو حضرت مقداد نے کیا ہے، یہ بخاری ہے، ساری دنیا دے کے تو مجھے بڑی خوشی ہوتی، کاش میں وہ کہتا جو انہوں نے کہا تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کی بات سن کے مدینے والے حبیب خوش ہو گئے۔ نبی پاک علیہ السلام نے بدر کے لیے صحابہ کو جمع کیا، فرمایا بھئی ہم تو نکلے تھے قافلے کا تعاقب کرنے، لیکن کفار تو اب آ گئے ہیں 1000 کا لشکر لے کر، کرنا کیا ہے؟ تو حضرت مقداد بن اسود بڑے معزز سردار تھے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ کرنا کیا ہے؟ ہم کو حضرت موسیٰ کی قوم ہے۔ یہ ذرا تیور دیکھیے نا بات کے، یہ ذرا انداز دیکھیے نا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں قسم اللہ کی کاش میں ہوتا، مجھے رشک آ رہا ہے، کیا بات ہے، بات کا کیا انداز ہے۔ حضور کرنا کہ ہم کو حضرت موسیٰ کی قوم ہے جو آپ سے کہیں گے کہ آپ لڑیں اور آپ کا خدا لڑے، یا رسول اللہ ہم آپ کے آگے بھی لڑیں گے، آپ کے پیچھے بھی لڑیں گے، آپ کے دائیں بھی ہم ہوں گے، آپ کے بائیں بھی ہم ہوں گے، غلامان محمد جان دینے سے نہیں ڈرتے، یہ سر کٹ جائے یا رہ جائے کچھ پرواہ نہیں کرتے۔ حضور چاروں جانب ہم ہوں گے، نہ ادھر سے کوئی تیر آنے دیں گے، گویا نہ ادھر سے آنے دیں گے۔ ان کی بات کا معنی یہ کہ نہ دائیں سے آنے دیں گے نہ بائیں سے آنے دیں گے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کیا وقار تھا جناب مقداد کی بات میں کہ حضور خوش ہو گئے۔ میں نے چہرے پر آثار مسرت دیکھے، میرا دل کرے واہ مقداد تیری کیا بات ہے، تم نے راضی کر دیا ہے نبی کریم